بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ پہلی اسلامی ریاست۔ شہر کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ غالباً انہیں یہ بھی علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سے صبح تک سفر اور دوپہر کو آرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس لیے وہ روزانہ فجر ادا کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں شہر کے باہر آتے اور دور دور تک نظریں دوڑاتے۔ جب گرمی زیادہ ہو جاتی تو واپس لوٹ جاتے۔ قباء میں تشریف آوری۔ آخر ایک دن جب کہ سورج خاصا بلند ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی نواحی بستی قباء کے قریب پہنچ گئے۔ مدینہ کے لوگ اس وقت حسب معمول انتظار کے بعد گھروں کو واپس جا رہے تھے کہ اس دوران مدینہ کے ایک یہودی نے، جو اپنے قلعے پر چڑھ کر صحرا کا نظارہ کر رہا تھا، دیکھا کہ بہت دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ تپتی ریت پر سراب میں ان کا عکس جھلک رہا ہے۔ یہودی بے ساختہ پکارنے لگا، اہل عرب، تمہاری خوش بختی آ گئی جس کے تم منتظر تھے۔ یہ سنتے ہی انصار نے عربوں کے استقبالیہ رسم کے مطابق ہتھیار سنبھالے اور دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقبالیہ جلوس کے درمیان چلتے رہے، یہاں تک کہ قباء میں بنو عمرو بن عوف کی بستی تک پہنچ کر، جہاں اکثر مہاجرین قیام کرتے تھے، کھلے میدان میں رک گئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت سے بچانے کے لیے خود کھڑے ہو کر لوگوں سے ملنے لگے۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر سلام کرنے لگے۔ اس دوران سورج عین سر پر آ گیا اور گرمی ناقابل برداشت ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ اب سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مخدوم کون ہے اور خادم کون۔ یہ واقعہ پیر 8 ربیع الاول 20 ستمبر 622 عیسوی کا ہے۔ مسجد قباء کی تاسیس۔ آپ قباء میں بنو عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے، وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ یہیں آپ نمازیں ادا فرماتے رہے۔ یہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کردہ پہلی مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کی رکھوائی ہوئی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری سونپ کر آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن میں یہ کام انجام دے کر روانہ ہوئے اور یہیں قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ مدینہ منورہ میں والہانہ استقبال۔ قباء میں 4 دن قیام کر کے جب 12 ربیع الاول 24 ستمبر کو آپ مدینہ کی سمت روانہ ہوئے، راستے میں جمعے کی نماز بنی سالم بن عوف کے محلے کی مسجد میں ادا فرمائی۔ یہ اس سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز جمعہ تھی۔ اسی شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ راستوں، گلیوں اور مکانات کی چھتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے جمع تھے۔ ہر طرف نعرے لگ رہے تھے، اللہ اکبر، جاء محمد، اللہ اکبر، جاء رسول اللہ۔
معصوم بچیاں مسرت سے سرشار ہو کر یہ اشعار پڑھ رہی تھیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، قافلوں کو رخصت کرنے والی گھاٹی کی اوٹ سے 14ویں کا چاند نکلا۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر شکر ادا کرنا لازم رہے گا جب تک اللہ کو پکارنے والا کوئی فرد باقی رہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے وہ رسول جو ہماری طرف بھیجے گئے، آپ ایسا دین لائے ہیں جس کی ہر حال میں پیروی کی جائے گی۔ مدینہ آمد کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام 14 دن تک قباء میں بنو عمرو بن عوف کے رئیس کلثوم بن حزم کے ہاں رکھا۔ پیر 22 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے مسلح افراد کے بہت بڑے جلوس میں مدینہ کی قدیم آبادی میں قیام کے لیے تشریف لائے۔ اس دن شہر کے بچے بچیاں یہ کہتے ہوئے دوڑ رہے تھے: یہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ کچھ یوں پکار رہے تھے: اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔ بنو نجار کی بچیوں کا نغمہ۔ گنجان گلیوں میں لوگوں کی جماعتیں آگے بڑھ بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار تھامے درخواست کرتیں کہ ہمارے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اونٹنی کو جانے دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے ننیال بنو نجار کی گلیوں میں پہنچے تو اونٹنی ایک جگہ از خود بیٹھ گئی۔ بنو نجار کی کمسن بچیاں خوشی سے گانے لگیں: ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، کیا ہی خوشی کا مقام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بنے ہیں۔ ساتھ ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا 2 منزلہ مکان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر ان کے گھر کی نچلی منزل میں قیام فرمایا۔ یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام اس دن اپنے باغ سے کھجوریں اتار رہے تھے۔ وہ حاضر خدمت ہوئے، علامت نبوت کو بخوبی پہچانا اور اسلام لے آئے۔ یثرب مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا۔ یہ شہر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا۔ یہ آپ کا مسکن، آپ کے نام لیواؤں کا وطن اور دین اسلام کا پہلا مرکز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اس شہر کی ہر چیز ایک نئے رنگ میں ڈھل گئی ہے۔ ایک روشنی تھی جو ہر شے کے اندر اتر گئی تھی، جسے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا کوئی اور نام نہیں دے سکتے۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ صدیوں قدیم ایک شہر کسی کی محبت میں یوں ڈھل جائے کہ اپنا نام تک مٹا دے، اور شہر میں آباد قبائل اپنے سابقہ حسب و نسب کو فراموش کر کے اس ایک شخص سے نسبت کے حوالے سے پہچانے جانے لگے۔ مگر یہاں یہی ہوا۔ لوگ اپنے وطن کے نام یثرب کو بھول گئے۔ یہ اب نبی کا شہر تھا، اسے مدینۃ النبی کہا جانے لگا۔ پہلے لوگ اوس، خزرج اور ان کی ذیلی شاخوں سے پہچانے جا رہے تھے، اب ہر تفریق ایک وحدت میں بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انصار کا خوبصورت نام دیا، جس میں دین کی مدد و نصرت کرنے کا حوالہ جھلکتا ہے۔ مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا لقب دیا۔ اب شہر مدینۃ النبی تھا اور شہری مہاجرین و انصار۔ اب ہر چیز اسلام سے تعلق کا پتہ دیتی تھی، اور ہر رشتہ ناتا دین کے لیے قربانی اور جاں سپاری کی بنیاد پر قائم تھا۔ مسجد نبوی اسلام کا نیا مرکز۔
یہاں تشریف لاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے زمین کے خالی قطعہ پر ایک مسجد تعمیر کرنے کی طرف توجہ دی۔ یہ زمین دو یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ انہوں نے مسجد کی تعمیر کا سن کر زمین ہدیے میں دینا چاہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کر کے انہیں قیمت دلوائی اور مسجد کی تعمیر شروع کرا دی۔ مسجد کا قبلہ بیت المقدس کے رخ پر تھا۔ اس کی دیوار کچی اینٹوں سے، ستون کھجور کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی۔ لمبائی 105 فٹ اور چوڑائی 90 فٹ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں بذات خود حصہ لیا۔ آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور مسلمان یہ دیکھ کر مزید جوش و جذبے سے کام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ہمت اور دلچسپی دیکھ کر فرماتے، اے اللہ، اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے، پس تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ مواخات، اسلامی بھائی چارہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اہم ترین مسئلہ مہاجرین کی آباد کاری تھا، جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گئے تھے۔ چنانچہ آپ نے اس کے حل کے لیے مواخات کا معاہدہ کرا کے ہر بے کس مہاجر کو کسی نہ کسی خوشحال انصار کا بھائی بنا دیا، تاکہ اسے تکلیف اور پریشانی کے وقت یہاں رشتہ داروں کی کمی محسوس نہ ہو۔ انصار نے اس موقع پر بے مثال ایثار کا ثبوت دیا۔ اپنے مہاجر بھائیوں کو مکانات، باغات اور دولت میں سے نصف کی پیشکش کر دی۔ مہاجرین نے جواب میں قناعت اور شکر گزاری کا مظاہرہ کیا اور بقدر ضرورت مدد لینے پر ہی اکتفا کیا۔ اہل و عیال کی مکہ سے مدینہ منتقلی اور ان کی رہائش کا انتظام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہائش پذیر رہے۔ اس دوران آپ نے اپنے خادموں زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خفیہ طور پر مکہ بھیج کر پیچھے رہ جانے والے اہل و عیال حضرت سودا، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بلوایا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ آ چکی تھیں، البتہ بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر ابو العاص کے ہاں مکہ میں تھیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں حضرت اسماء، حضرت عائشہ صدیقہ اور بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کو بلوا لیا۔ جب مسجد نبوی اور پھر اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہائش گاہ میں حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے الگ الگ حجرے تعمیر کیے گئے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی نہایت ہی سادگی سے عمل میں آئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اپنے حجرے میں منتقل ہو گئیں۔ یہ شوال سن 1 ہجری کا واقعہ ہے۔ اصحاب صفا، پہلا اسلامی مدرسہ۔ قرآن مجید کا نزول مسلسل جاری تھا اور مدینہ کی نئی اسلامی ریاست کے ماحول کے مناسب آیات نازل ہوتی جا رہی تھیں، جن میں احکام کا تناسب مکی صورتوں سے بہت زیادہ تھا۔ مہاجرین میں سے بہت سے افراد ایسے نادار تھے کہ اب تک ان کے گھر بار اور معاش کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا۔ ان کو مسجد نبوی کے جنوبی گوشے میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب تھا، ایک چبوترے پر جگہ دے دی گئی تھی جسے صفہ کہا جاتا تھا۔
یہ لوگ جو اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہوئے دن بھر وہیں رہتے، قرآن کریم کی آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے اور انہیں یاد کرتے۔ رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانے کے لیے ان دیگر صحابہ کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے جو اپنی معاش کا انتظام کر چکے تھے۔ صفہ کے بعض فقراء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھ گھر لے جایا کرتے تھے۔ ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعات کی فرضیت، اذان کی مشروعیت۔ اب تک ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازیں 2 رکعت پڑھی جاتی تھیں۔ مدینہ میں آنے کے کچھ دنوں بعد 2 کی جگہ 4 رکعات فرض کر دی گئیں۔ مسلمان اس وقت تک اوقات صلاۃ کا اندازہ کر کے مسجدوں میں جمع ہو جاتے تھے۔ نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ مقرر نہیں تھا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے طریقے، مثلاً باجے یا گھنٹیاں بجانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں اذان کا طریقہ تلقین فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو جاری فرما دیا۔ پہلی اذان کا اعزاز حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا اور وہ مسجد نبوی کے مستقل مؤذن مقرر ہوئے۔ اب صدیوں بعد اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک پرامن ماحول میسر آیا تھا جہاں وہ آزادانہ طور پر اللہ کا نام بلند کر سکتے تھے، اس کی توحید کی دعوت دے سکتے تھے اور اس کے دین کو پھیلانے کی ممکنہ تدابیر کو آزما سکتے تھے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس کی صدیوں سے روح انسانی کو تلاش تھی۔ چنانچہ یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام جو حق کے متلاشی تھے، اسلام اور پیغمبر اسلام کی ان خوبیوں کو نظر انداز نہ کر سکے جن کا ذکر گزشتہ کتب میں بھی تھا۔ وہ اسلام لے آئے اور اس معاشرے کا ایک حصہ بن گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طویل زمانے پہلے آتش پرستی سے توبہ کر کے ایران سے نکلے تھے اور حق کی تلاش میں کتنے ہی پادریوں اور راہبوں کی خدمت میں رہ چکے تھے، پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ دنیا کی نجات اس ہستی کی پیروی میں ہے۔ دل کی دھڑکنوں پر لبیک کہتے ہوئے وہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ سچائی اور حق کی طلبگار روحوں کو مدینہ میں اپنی تشنگی دور کرنے کے لیے چشمہ شیریں مل گیا تھا۔ اسلامی ریاست کو لاحق خطرات۔ مدینہ منورہ میں امن و امان کا ماحول ملنے کے باوجود اسلامی ریاست خطرات کی زد سے باہر نہ تھی۔ مدینہ منورہ میں 2 گروہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، نمبر 1 منافقین اور نمبر 2 یہودی۔ منافقین وہ بدقسمت لوگ تھے جو اسلام کی روشنی کو اتنے قریب سے دیکھ کر بھی محروم تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نفاق کے مریض تھے۔ نفاق یا دوغلا پن ایک نفسیاتی کمزوری اور اخلاقی بیماری ہے جس کی ابتدا حسد، جلن اور نفرت سے ہوتی ہے۔ یہ ایسے ماحول میں پروان چڑھتی ہے جہاں دشمنی نکالنے کا کھلا موقع نہ ملے، جہاں کسی سے کھلم کھلا ٹکر لینا خطرناک ہو۔ اس مرض کا زیادہ تر وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو طبعی طور پر کینہ پرور، حاسد اور مغرور ہوں، اس لیے حق بات انہیں ہضم نہ ہوتی ہو۔ اس کے ساتھ بزدل مگر مکار، چالاک اور چرب زبان ہوں۔ ایسے لوگ بزدلی کی وجہ سے حق کی کھلی دشمنی اختیار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور چالاکی اور چرب زبانی کی صلاحیت استعمال کرتے ہوئے اپنے منفی خیالات اور تخریبی عزائم پر وفاداری، خیر خواہی اور ہمدردی کا پردہ ڈال لیتے ہیں۔
مکہ میں دشمنوں کو اسلام کے خلاف سب کچھ کر گزرنے کی طاقت تھی، اس لیے وہاں نفاق کا سوال ہی نہیں تھا۔ مدینہ میں اسلام کو قوت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے یہاں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین دب گئے، اور ان کی مخالفت نے منافقت کا رنگ اختیار کر لیا۔ اکثر منافقین کا تعلق اوس اور خزرج ہی سے تھا، جن کی اکثریت سچے مسلمانوں پر مشتمل تھی، مگر انہی گھرانوں میں کہیں کہیں منافقین بھی چھپے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقانہ روش میں سب سے آگے خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جسے کچھ مدت پہلے اوس اور خزرج اپنا مشترکہ حکمران ماننے پر آمادہ تھے۔ اس کی رسم تاج پوشی باقی تھی کہ شمع رسالت کی روشنی نے اس کے عقیدت مندوں کو اپنا حلقہ بگوش بنا لیا۔ اس دن سے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت حسد اور نفرت کرنے لگا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بنی بنائی بادشاہت کے خاک میں مل جانے کا ذمہ دار سمجھتا تھا، اس لیے اس نے مدینہ کے انقلاب سے ایک قسم کی لا تعلقی اختیار کر لی اور پس منظر میں چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اکثر منافقین سن رسیدہ اور ادھیڑ عمر لوگ تھے، ان میں ایک دو کے سوا کوئی نوجوان نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں نئی سچائی قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ حق کے لیے قربانی دینے پر جلد آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑے بوڑھے اپنے تجربے اور مرتبے کے زوم میں عموماً حق کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مکہ میں اسلام لانے والے بھی زیادہ تر نوجوان تھے۔ مدینے میں یہ تجربہ پھر سامنے آیا۔ خود عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ اور بیٹی جمیلہ سچے دل سے اسلام لے آئے تھے، مگر وہ اپنے نفاق پر بدستور جمع رہا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ گدھے پر سوار محلہ بنو الحارث بن خزرج کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ مدینہ میں کچھ لوگ ابھی تک اسلام سے محروم تھے، اس لیے راستے میں ایک جگہ غیر مسلم عرب، یہودی اور مسلمان اکٹھے بیٹھے دکھائی دیے۔ عبداللہ بن ابی ان میں نمایاں تھا۔ سواری کے گزرنے سے گرد اڑی تو ابن ابی نے کپڑے سے منہ ڈھانک لیا اور حقارت امیز لہجے میں بولا، دھول مت اڑاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی نیت سے وہاں ٹھہر گئے، سب کو سلام کیا اور قرآن مجید کی چند آیات سنائیں۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا، صاحب، اگر تمہاری بات سچ بھی ہو پھر بھی مجھے یہ انداز پسند نہیں۔ ہماری محفلوں میں آ کر ہمیں تبلیغ مت کیا کرو، جو تمہارے پاس جائے اس کو سنایا کرو۔ اس جسارت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی مشتعل ہو گئے، لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، ایک ہنگامہ مچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمشکل سمجھا بجھا کر سب کو ٹھنڈا کیا۔ بہرحال اس واقعے سے یہ پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن ابی کے دل میں حسد کی آگ شدت سے بھڑک رہی ہے۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی کے ہم خیال کچھ لوگ اور بھی تھے، جن کے نزدیک وہ سچ مچ مدینہ کی بادشاہت کا حقدار تھا، اور مہاجرین اس کی حق تلفی کا سبب بنے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین سے نفرت پال لی۔ ان سب نے اسلام کی سچائی کے روشن دلائل سے آنکھیں بند کر لی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سیاسی مفادات کے حصول کا ایک ڈھونگ تصور کر لیا تھا۔ یہ لوگ سہل پسندی اور بزدلی کے مریض تھے، کسی بھی معاملے کو زمینی حقائق کے مطابق پرکھنے کی بجائے اسے اس پہلو سے دیکھتے تھے
کہ اس میں اپنی جان و مال کا کتنا تحفظ ہے، اور اس میں دولت، سرداری اور منصب کے حصول کے کتنے مواقع ہیں، مگر دوسری طرف ان کے اکثر رشتہ دار مسلمان ہو چکے تھے۔ ان سے کٹ کر رہنا بھی خود کو سخت آزمائش میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ اس لیے عبداللہ بن ابی اور اس کے کئی منافق دوستوں نے کچھ عرصے بعد ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، مگر اندر ہی اندر اس نئے مذہب کی جڑیں کاٹنے اور اپنی گمشدہ سرداری واپس لینے کے لیے بے چین رہے۔ یہودی منافقین سے بھی بڑا اندرونی مسئلہ یہودی کے پڑوس کا تھا، جو مسلح جنگجو بھی تھے اور اقتصاد اور معیشت میں مسلمانوں پر غالب بھی۔ اگرچہ یہودی عقیدہ توحید و رسالت اور آسمانی کتاب پر ایمان کے ساتھ ساتھ کئی شرعی احکام میں بھی مشرکین کی بنسبت مسلمانوں سے قریب تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ان کا کردار مسلمانوں اور قریش مکہ کے معاملے میں غیر جانبدارانہ رہا تھا، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ان کے مفادات کو سخت زک پہنچی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی عددی کمی کے باوجود اوس اور خزرج کے مقابلے میں ایک مضبوط قوت مانے جاتے رہے تھے، کیونکہ یہ دونوں عرب قبیلے باہم دست و گریباں تھے، مگر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے ان کے پائیدار اتحاد کا صاف مطلب یہ تھا کہ یہود کو مدینہ میں دب کر رہنا پڑے گا۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تعلق ہے، یہودیوں سے زیادہ آپ کی صفات اور علامات سے کوئی اور قوم واقف نہیں تھی، مگر ان کا خاندانی گھمنڈ اور نسلی غرور انہیں اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ نسل اسرائیلی کے سوا کسی اور قوم کے نبی پر ایمان لائیں۔ ان وجوہ سے مدینہ تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی جانب سے کسی ممکنہ شر انگیزی سے بچاؤ کو ضروری سمجھا تھا۔